اللہ الرحمن الرحیم باب صلاۃ اللیل صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ باب رات کی نماز کا یعنی تہجد۔ جی باب رات کی نماز کا۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیف الصلاة باللیل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم أن يصبح باب فعل فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ ایک رجل، نسائی کی روایت میں رجل من اہل البادیہ تھی، کہ ایک رجل اہل بادیہ سے نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہے نماز رات کی، یہ سوال کیا رات کی نماز کیسی قال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثنا مثنا یعنی اثنین اثنین۔ اعادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغہ کرنے کے لیے تاکید میں کہ دو دو رکھتے ہیں۔ واضح ہو گئی جواب سے یہ بات کہ سوال واقعہ ہے رات کی نماز کے عدد سے یا وصل اور فصل سے، کہ وطر جوڑ کے پڑھنے ہیں کہ علیحدہ۔ پس جب خوف کرے تمہارا کوئی ایک یہ کہ صبح کر رہا ہے، جی دلیل پکڑی اس کے ساتھ وطروں کے وقت کے خروج پر فجر کے وقت کے دخول کے ساتھ۔ فجر کا وقت جب داخل ہوگا وطروں کا وقت ختم ہو جائے گا، قضا ہو جائیں گے۔ تو یہ کہ صبح کر رہا ہے تو پس چاہیے کہ پڑھے رکعت واحدہ، تو ایک رکعت پڑھ لے۔ اب آخری دو کے ساتھ یا علیحدہ اس کی یہاں تفصیل نہیں ہے، وطر بنا دے گی وہ ایک رکعت اس کے لیے ان رکعتوں کو جو تحقیق پڑھ چکا ہے، ساری طاق ہو جائیں گی۔ جی روایت کی گئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ ایک رجل نے اہل بادیہ سے سوال کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے ہے نماز رات کی، تو فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دو رکعتیں۔ پس جب خوف کرے تمہارا کوئی ایک یہ کہ صبح کر لے گا، پس چاہیے کر لے گا مطلب ہے صبح طلوع ہو جائے گی، وقت تھوڑا رہ گیا ہے، پس چاہیے کہ پڑھے ایک رکعت واحدہ، وطر بنا دے گی وہ رکعت اس کے لیے ان رکعتوں کو جو پڑھ چکا ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ قوله ان رجلا قال الحافظ ابن حجر، میں نہیں واقف ہوا سائل کے نام پر، انہوں نے تو یہ کہا ہے، اور واقع ہے موجم صغیر للطبرانی میں کہ وہ سائل خود عبداللہ بن عمر ہیں، جی لیکنہ یعکر علیہ روایت عبداللہ بن شقیق، وہ اعتراض کرتی ہے عبداللہ بن شقیق کی جو روایت ہے نا ابن عمر، وہ دوسری، یعنی وہ روایت اس کے مخالف آتی ہے کہ سائل عبداللہ بن عمر نہیں ہے، وہ روایت ہے عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کیونکہ یہاں بھی تو ابن عمر ہے کہ انا رجلان، ایک رجل نے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ وَأَنَا بَيْنَهُ، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سائل کے درمیان تھا۔ تب اس سے وضاحت ہو گئی کہ آپ سائل نہیں ہیں، کوئی اور ہے۔
وفی ہے، اور اس میں یہ ہے یعنی وہ جو مجم صغیر میں ثم سأل رجل، پھر سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رجل نے علی رأس الحول، جی، اور میں وانا بذالک المکان، اور میں اسی جگہ میں تھا آپ سے، یعنی سال کے بعد پھر قالا، وہ کہتے ہیں حافظ فما ادری اہو ذالک الرجل ام غیرہ، بس۔ اور واقع ہے عند محمد بن نصر فی کتاب الوتر، جو کتاب نفیس ہے کتاب الوتر ان کی، محمد بن نصر کی، وہ واقع ہے من روایت عطیہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ ان اعرابیا سأل، تو جناب عبداللہ بن عمر عربی نہیں ہے، پس احتمال ہے یہ کہ جمع کیا جائے بتعدد من سأل، جی، کہ سوال متعدد بھی تو ہو سکتا ہے ایک چیز کے بارے میں، قضا فی ضیاء سارے۔ دلیل پکڑی ہے اس کے ساتھ فصل بین کل رکعتین من صلاۃ اللیل کی تعیین پر، کہ دو دو رکھتے ہیں، سلام پھیرنا ہے، پھر دو، پھر دو، بات ختم ہو گئی۔ قال ابن دقیق العید، اور یہی ظاہر السیاق ہے مبتدا کے حصر کی وجہ سے خبر میں، کہ صلاۃ اللیل کیف الصلاۃ باللیل، اور حمل کیا اس کو جمہور نے اس پر کہ یہ بیان افضل ہے، یہ بیان افضل ہے، کیوں؟ بوجہ اس کے جو صحیح ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل سے، اس کے خلاف کے ساتھ، وہ 4 رکعتوں کا بھی ذکر ہے تہجد میں اکٹھی۔ اور ایک مسئلہ اور دلیل پکڑی اسی حدیث کے ساتھ بھی عدم نقصان پر من رکعتین فی النافلہ مع الوتر، کہ وطروں کے علاوہ نماز 2 رکعتوں سے کم نہیں ہوتی۔ وطروں میں اختلاف ہے وہ 1 رکعت ہو ہے کہ نہیں، وطروں کے علاوہ یہاں مسنا مسنا سے یہ دلیل پکڑی کہ نوافل جو ہیں وہ 1 رکعت 2 سے کم نہیں ہے۔ اور تحقیق اختلاف کیا علماء نے اس میں، پس گیا کہ طائفہ منع کی طرف، جی، کہ یہ جو ہے نا بھی 1 رکعت منع ہے، وہ مذہب و ابی حنیفہ و مالک، اور ایک طائفہ علی الجواز، اور تصحیح کی اس کی امام رافعی نے۔ تیسرا اور دلیل پکڑی ہے بے مفہوم ہی، اس کے مفہوم کے ساتھ، ویسے حناف کے نظریے مفہوم مخالف کی دلیل نہیں ہے، اس کے مفہوم کے ساتھ اس پر کہ افضل جب رات میں 2 ہیں تو افضل صلاۃ نہار میں یہ کہ ہوں وہ 4، بابی ہی قال ابو حنیفہ، لیکن اس پر سوال کیا ہے کہ یہ مفہوم لقب ہے، کہ نام لیا ہے تو اس سے دوسرا مسئلہ سمجھا دیے، اور یہ تو حجت نہیں ہے۔ اور دلیل اور بائیں طور کے وارد ہے سنن میں، اور تصحیح کی اس کے ابن خزیمہ نے من طریق علی الازدی عن ابن عمر مرفوعا کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، اب نہار کا بھی ذکر آ گیا، لیکن اس پر ابن عبد البر نے تعقب کیا ہے کہ ذکر نہار کا جو ہے نا والنہار ہے بائیں طور، کہ یہ علامہ ازدی کے تفرد سے ہے، اور امام نسائی نے حکم کیا کہ روایت میں صلاۃ اللیل تو ہے، جو النہار کا ذکر ہے یہ خطا ہے۔ اسی طرح یحییٰ بن معین نے بھی فرمایا ہے، پھر رات کا ذکر ہوا، لیکن مفہوم لقب ہم نے دلیل نہیں بناتے۔ قولہ فلیصلی، چاہیے کہ وہ 1 رکعت پڑھے، جی، اس میں یہ ہے کہ رکعت واحدہ وہ کیا ہوگی، اور وہ جو کل اس سے پہلے ہے وہ کیا ہے، شفع ہے، جی، اور بس مسئلہ ختم۔ شفع کا پہلے ہونا وطروں سے، وطر 1 رکعت ہے نا، اس سے پہلے 2 رکعتیں ہوں، یہ کیا ہے، شرط نہ کہ لا فی وطر کی صحت کی جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے، کمال کی شرط ہے کہ صرف 1 رکعت وطر پڑھیں، پہلے 2 نہ ہوں تو ٹھیک ہے۔ یہ معتمد عند المالکیہ،
اور تحقیق صحیح ثابت ہے عن جامع من الصحابہ رضی اللہ عنہم انہم اوتروا بواحدۃ، نہیں تھا پہلے اس سے نفل بالکل۔ اور روایت کی ہے محمد بن نصر وغیرہ رحمہ اللہ نے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا قرآن شریف ایک رات کو ایک رکعت میں، نہ اس سے پہلے نماز پڑھی نہ اس کے بعد پڑھی۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ جناب سعد نے وطر ادا کی ایک رکعت کے ساتھ، جناب معاویہ نے وطر ادا کی ایک رکعت کے ساتھ، اور تصویب کی ان کی ابن عباس نے وقال انہ فقیہ قضا فی شرح زرقانی، لیکن ہمارا نزدیک وطر 3 رکھتے ہیں، اس کے دلائل پڑے ہوئے ہیں۔ تو تیرو لہو ما قد صلی، ابن الملک نے کہا ہے یعنی بنا دے گی یہ رکعت نماز کو، وہ نماز کہ اس نے پڑھا ہے اس نے اس کو وطر میں، یہ کیا بنا دے گی وطر، بعد اس کے کہ پہلے ساری کیا تھی، اب وہ ساری طاق ہو جائیں گی، 6 ہیں تو 7 ہو جائیں گی، 8 ہیں تو 9 ہو جائیں گی، 10 ہیں تو 11 ہو جائیں گی۔ اور یہ حدیث حجت للشافعی ہے فی قول الوتر رکعۃ انتہا۔ اس میں یہ سوال ہے کہ یہ کہ مثل اس کے یہ پہلے سے کہ مستقر ہو امر کا وطر کا معاملہ، کہ ابھی تک معاملہ مستقر نہیں ہوا تھا، قال ابن الحمام رحمہ اللہ، اور یہ جواب تسلیمی ہے، یہ فتح القدیر کی عبارت ہے، کیونکہ فإنہ قال ایضاً، نہیں ہے حدیث میں دلالت اس بات پر کہ وطر ایک رکعت ہے تحریمہ نئی تحریمہ کے ساتھ، تاکہ محتاجی ہو اس کے جواب کے ساتھ اشتغال کی طرف، کیونکہ احتمال رکھتا ہے ہر ایک کا اس سے، اور اس سے یہ کہ جب خوف کرے صبح کا تو پڑھے ایک رکعت متصلہ، تو آخری جو ہیں وہ 2 اس کے ساتھ تیسری ملے گی تو وہ 3 ہو جائیں گی، انتہا۔ اچھا، ابن حجر رحمہ اللہ نے تو بہت عجیب بات کی، جب کہ کہا انہوں نے کہ مخالفت کی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سنت سیاح کی سنت سیاح بھی ایک رکعت وطر، حالانکہ تو تحقیق جان چکا ہے کہ دلیل مال احتمال کہ وہ ایک رکعت ہے یا 2 کے ساتھ متصل ہے، دونوں احتمال ہیں، دلیل مال احتمال نہیں صلاحیت رکھتی اور ومن عجب العجاب، کہ بعض نے تو کہا ہے کہ ملا کر پڑھنا مکروہ ہے، جی وصل صلاۃ ہے نا، ساری کتابیں غلطی ہے نا جی، کارے ہاں وصل صلاۃ، جی کہ بعض نے کہا کہ 3 کو ملا کر پڑھنا مکروہ ہے، جی وصلہ نہیں، کہ 3 کو ملا کر پڑھنا یہ بعض نے یہاں تک مبالغہ کر دی ہے، جی۔ اور وہ عجب من ہو، اس سے بھی عجب کہ کفال کالا بے بطلان ثلاث، کہ 3 رکعت 3 وطر ہیں ہی باطل ہیں، وہ اس سے بھی عجب ہے۔ اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا قاضی حسین نے لیتے ہوئے حدیث سے کہ نہیں پہچانا گیا اس کے لیے اصل صحیح، وہ کیڑی ہے کہ نہ وطر ادا کرو 3 کے ساتھ، یہ اس کی اصل صحیح کوئی نہیں ہے، وطر ادا کرو 5 کے ساتھ یا 7 کے ساتھ، اور نہ مشابت دو وطروں کو صلاۃ مغرب کے ساتھ، اور نہیں پائی گئی قسم کے ساتھ حدیث جو دلالت کرے رکعت مفردہ کے ثبوت پر فی حدیث صحیح ولا ضعیف، پس لوٹے گا وہ جو وارد ہے مجملات الاحادیث سے للجمع بینہما، لیکن کہتے ہیں اس میں وہ ہے جو مخفی نہیں ہے، خیر۔ فَإِذَا فَارَغَ اگے جی اخبرنا مالک قال حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منهن بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن۔ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے رات سے 11 رکھتے ہیں. جی کتنی رکھتے ہیں؟ 11. وطر بناتے ان میں سے ایک کے ساتھ. زیادہ یونس والا زائن زہری بسنادی یسلم من کل رکعتین، یہ بھی اضافہ ہے. تو وطر بناتے اس کو ایک کے ساتھ. پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو جاتے نماز سے تو سرکار لیٹتے اپنے دائیں پہلو پر للاستراحت من طول القیام، لمبے قیام کی وجہ سے. جی روایت کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے رات سے 11 رکعتیں، وطر بناتے ان میں سے ایک کے ساتھ. پس جب فارغ ہوتے آپ نماز سے تو لیٹتے آپ اپنے دائیں پہلو پر. ایمن فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا. ابن عبد البر نے کہا ہے اسی طرح یحییٰ کی روایت میں ہے اور تابع ہوئے ان کے جماعت میں روات الموطا. بہرحال اصحاب ابن شہاب پس روایت کیا انہوں نے اس حدیث کو بسنادی، پس بنایا انہوں نے اتجا. یہاں تو یہ ہے نا کہ وہ تہجد کے بعد لیٹے جی، لیکن دوسری جگہ ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد، نہ کہ وطروں کے بعد. اور ضام کیا ہے محمد بن یحییٰ زہلی نے کہ وہ کہ ذکر کیا اس کو، اس میں وہ ثواب ہے کیا کہ وطروں کے بعد نہیں، فجر کی 2 رکعتوں کے بعد. صبح صادق کو ہی 2 رکعتیں ادا فرمائی سنتیں، نہ کہ وہ کہ قالہ مالک. ابن عبد البر نے کہا ہے کہ ولا یدفع ما قالہ مالک لموضعہ من الحفظ والاتقان، اور والے ثبوت فی ابن شہاب و علم ہی بحدیث، چونکہ ان سے ثابت ہے لہٰذا وہ بات قوی ہے. جی قولہ ادتاجا یعنی سنتوں کے بعد، ادتاجا یہ جو ہے نا بھی سنتے پڑھ کر لیٹنا. قال ابن حجر من ھذا الحدیث اخذ الشافعی، وہ کہتے ہیں مندوب ہر ایک کے لیے یہ کہ فاصلہ کرے صبح کی سنتوں کے درمیان اور صبح کے فرضوں کے درمیان تھوڑی دیر لیٹنے کے ساتھ اپنے دائیں پہلو پر. شفافی نے اسی حدیث سے یہ لی ہے. اور نہ چھوڑے اس ارتجاع کو جب تک ممکن ہو، بلکہ فی حدیث صحیح علی شرطہما کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بہا. جی لیکن عجیب بات کی ابن حزم نے، انہوں نے کہا بے وجوب الاستجاع کہ یہ لیٹنا واجب ہے، اور اگر یہ لیٹا نہیں تو صبح کی نماز ہی فاسد ہے، اس کا فرض نہیں ہوئے. لیٹے واجب ہے تو پھر فرض پڑے. قضا فی مرقات المفاتیح. اخبرنا مالک قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زید بن خالد. یعنی وہ جو وجہ ہے نا للاستراحت من طول القیام، کہ اگر کسی نے تہجد پڑھی ہے اور صبح صادق ہوگی، اذان ہوگی، 2 سنتیں پڑھی ہیں، تو بھی نماز میں کچھ وقت باقی ہے تو استراحت کے لیے لیٹ سکتا ہے. واقعہ آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے، نیند بھی آ جاتی، خراٹوں کی آواز بھی آتی، لیکن انبیاء کی نیند وضو کو نہیں توڑتی. تو یہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں کے بعد آرام فرمایا ہے، تو یہ حدیث دلیل ہے نا کہ نماز متصل نہیں ہے، تھوڑی دیر سے ہے. کس سے؟ دیر سے ہے. جی اخبرنا مالک قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن زید بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال فتوسطت عتبته أو فسطاته قال فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين ثم صلى ركعتين دونهما ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما ثم أوتر۔ روایت کی گئی ہے جناب زید بن خالد جوہنی بالضم نسبت لا جوہینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں میں نے کہا، یعنی اپنے جی میں کہا کہ البتہ ضرور دھیان رکھوں گا میں اصل و رمق نظر الشیء شذرن، یعنی دھیان کے ساتھ چیز کو دیکھنا، کہ البتہ ضرور دھیان رکھوں گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا۔ قالا تو آپ فرماتے ہیں فتوسط عتبتہ، پس سرانہ بنایا میں نے آپ کی چوکٹ کو یا آپ کے تمبو شریف کی جگہ کو، یعنی جعل تو عقل وسادہ، کہ میں نے وہ چوکٹ کے اوپر جو ہے نا سر رکھ دیا۔ تو قالا جناب زید فرماتے ہیں پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، جس وقت اٹھنا تھا آج رات، پس پڑھی آپ نے 2 رکعتیں خفیفتین۔ اب خفیفہ کا جو معنی ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ پھر پڑھی 2 رکعتیں طویلتین، کتنی ہو گئی؟ پھر پڑھی 2 رکعتیں ان 2 سے کم، جو طویلتین ہیں نا ان سے تھوڑی چھوٹی ہیں اور خفیفتین سے بڑی ہیں۔ پھر پڑھی 2 رکعتیں جو دون اللتین قبلہما، ان 2 سے کم جو ان سے پہلے ہیں، یعنی طول میں، قال باجی یعنی فی طول، ان میں کم تھی۔ کتنی ہو گئی؟ 8۔ پھر سرکار نے وطر ادا فرمائے۔ جی روایت کی گئی جناب زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ کہا میں نے البتہ ضرور دھیان رکھوں گا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس سرانہ بنایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی چوکٹ کو یا آپ کے وہ تمبو کو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باہر جگہ تھی۔ تو فرمایا آپ نے پس اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں خفیفتین، پھر پڑھی آپ نے 2 رکعتیں طویلتین، پھر پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں ان دونوں سے کم، پھر پڑھی آپ نے 2 رکعتیں جو کم تھی ان سے، جو ان سے پہلے، پھر وطر پڑھے آپ نے۔ ابھی ہے عبداللہ بن ابی بکر ان، تو ابھی ہے کون ہے؟ ابو بکر ہے جی، ہوا ابو بکر۔ ابو بکر نام بھی اور کنیت ایک ہی ہے۔ بعض نے کہا کہ ابو بکر کنیت ابو محمد سے کا عابد ذکر ہوں۔ ان عبداللہ ابن قیس ابن مخرمہ، یہ جو عبداللہ ہے نا، قال العسکری، کہ عبداللہ نے دیکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ذکر کیا ان کو ابن ابی خیثمہ نے، بغوی نے، ابن شاہین نے، کس میں؟ یہ عبداللہ بن قیس بن مخرمہ کو، اور ذکر کیا بخاری نے اور ابن ابی حاتم نے کبار تابعین میں، کن کو؟ عبداللہ کو، اور ان کے جو والد ہیں کون؟ قیس بن مخرمہ، وہ تو بالاتفاق صحابی ہیں، قذافی شاری زرقانی۔ اچھا جی، عن زید، جی حاضہ ہوا الصواب، زید سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں تاڑ رکھوں گا، اور واقعہ ہے ابو ویس کی روایت میں عن عبداللہ ابن ابی بکر عن ابیہ، کہ جناب عبداللہ بن قیس، کون؟ عبداللہ بن قیس، انہوں نے کہا کہ لأرمقنا، رواہ ابن ابی خیثمہ، لیکن ہوا خطا۔ قولہ زید بن خالد، یہ کنیت ہے ابو عبد الرحمن مدنی، بعض نے کہا کنیت ہے، ابو طلحہ، بعض نے کہا ہے ابو زرع، وکان صاحب لوائے جوہینہ، تو فتح مکہ والے دن جوہینہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔
فوت ہوئے ہیں 78 ہجری مدینہ شریف میں، ایک قول۔ بعض نے کہا کہ فوت ہوئے ہیں، بعض نے کہا کہ مصر میں فوت ہوئے ہیں، بعض نے کہا کوفہ میں جناب معاویہ کے خلافت کے آخری زمانے میں، تب جہاں فوت ہوئے وہیں دفن ہوئے۔ تب اختلاف ہو گیا کہ جناب زید بن خالد جوہنی کی قبر مدینہ شریف میں ہے، مصر میں ہے، یا تو مختلف ہو گئے اقوال جی ہے شابہ سے۔ تو یہ جو وہاں لوگ موجود ہیں جو بتاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، شاید یہاں ہو، شاید یہاں ہو، شاید یہاں ہو یہ بات۔ عتبہ و فسطاط قال باجی العتبہ محرکہ یعنی عتبانی عتبہ، یہ دروازے کی جگہ جو نیچے لکڑ ہوتی ہے، یہ جو اب ہے یہ نہیں، جو پہلے لکڑ ہوتی تھی نیچے، اس کو کہتے ہیں۔ اور فسطاط ایک قسم ہے کبوں سے، اور خبر بالتفسیر الاول اشبہ ہے، یعنی وہ چوکٹ، اور احتمال ہے ذال کہ یہ کہ شک ہو راوی سے کہ میں کس جگہ لیٹا، نیچے راوی کو شک ہو گیا کہ انہوں نے کیا بتایا تھا، چوکٹ پر یا خیمے کے دروازے پر۔ قول ثم اوتر، مختلف ہیں نسخے اس کتاب کے اس مقام پر، یہ جو ثم اوتر بھی کتنی رکعتیں سرکار نے پڑھی، پہلے دو دو، کتنی رکعتیں پڑھی، دو دو کر کے کتنی رکھتے ہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ ففی بعض نسخوں میں جیسا کہ اس نسخے میں ہے، اور اس کے مطابق ہوگا عدد آپ کے رکعات کا وتر سے پہلے 8 کہ نہیں، جی 4 مرتبہ ہے نا۔ جی اور بعض نسخوں میں قال راوی کہتے ہیں یعنی زید کہ پس سرکار اٹھے، پس پڑھی 2 رکعتیں خفیفتین، کتنی ہو گئی، 2 پھر پڑھی رکعتین طویلتین 2 رکعتیں پڑھی لمبی لمبی، یہ تاکید ہے، پھر پڑھی 2 رکعتیں ان سے کم، کتنی ہو گئی، 6 ہو پھر پڑھی 2 رکعتیں ان سے کم، 8 پھر پڑھی 2 رکعتیں، اور یہ 2 کم تھی ان سے جو ان سے پہلے ہیں، 10 ہو گئی۔ جی پھر وتر ادا فرمائے، وہ طویلتین تاکید ہے۔ اور اس نسخے پر ہوگا عدد رکعات کا قبل الوتر 10 رکھتے ہو گئے۔ موطا یحییٰ میں ہے، جس طرح امام محمد راوی ہیں، یحییٰ بھی راوی ہیں امام مالک سے، موطا یحییٰ میں ہے، پس اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھڑے ہوئے، پس پڑھی آپ نے رکعتین طویلتین کتنی ہو گئی، پھر آپ نے پڑھی 2 رکعتیں، اور وہ دونوں کم تھیں ان 2 سے جو ان سے پہلے کتنی ہو گئی، پھر آپ نے پڑھی 2 رکعتیں، کتنی ہو گئی، 6 بولنا، اور وہ دونوں یہ جو 6 ہے، 5ویں 6ٹی یہ کم ہے ان سے جو ان سے پہلے ہیں، پھر پڑھی آپ نے 2 رکھتے ہیں، اور وہ دونوں کم تھی ان سے جو ان سے پہلے ہیں، کتنی ہو گئی، پھر پڑھی آپ نے 2 رکھتے ہیں، اور وہ دونوں کم تھی ان سے جو ان سے پہلے ہیں، پھر پڑھی آپ نے 2 رکعتیں، کتنی ہو گئی، کم ان سے جو ان سے پہلے تھی، پھر آپ نے وتر ادا فرمائے، تو پس یہ 13 رکعتیں ہو گئی، کیا ہو گئی، 13 رکھتے ہیں۔ 13 ہو گئی۔ قال فی المحلہ ابن حزم نے، قولہ وہما دون اللتین قبلہما، یہ 4 مرتبہ ہے۔ قال صاحب المشکات ہاکذا فی مسلم والموطا و سنن ابی داود و جامع الاصول انتہا۔ شمال ترمذی میں تکرار ہے 5 مرتبہ، تو کتنے ہو گئے، 10 اور اسی طرح پایا میں نے فی نسخ حاضر الکتاب یعنی موطا میں، وقول ثم اوتر، تقدیر اول پر کتنے ہوں گے، 3 رکعتیں ہوں گی، اور تقدیر ثانی پر ایک انتہا، وہ جو محلہ میں ہے۔ ذکر کیا ابن عبد البر نے کہ یحییٰ نے نہیں ذکر کی رکعتین خفیفتین، اور نہیں تابع وہ اس پر ان کی مطابقت نہیں کی گئی، اور وہ جو موطا کے جمی روات کے نزدیک ہے وہ تقدیم ہے رکعتین خفیفتین کی،
پہلی 2 رکعتیں خفیف ہے، بعد میں لمبی ہیں، پھر اس سے بعد اس سے چھوٹی چھوٹی ہوتی گئیں جی۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا محمد بن المنکدر عن سعید بن جبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلبه عليها نوم الا كتب الله له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقة۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، واقع فی روایت یحییٰ ہونا الرجل عنده ردا وفسر الشراح بأنه اسود بن یزید، بعض نے یہ بھی کہا ہے۔ تو روایت کی گئی ہے جناب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ روایت کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں کوئی شخص کہ ہو اس کے لیے صلاۃ باللیل، اے معتادہ، کہ اس کی عادت ہو کہ وہ رات کو پڑھتا ہے، غالب آ گئی اس پر علیہا نیند پر نوم، جی کہ اس پر غالب آ گئی کہ جو اس نے نماز پڑھنی تھی نا وہ سو گیا، نیند غالب آ گئی۔ تو جس کی عادت ہے کسی ایک دن اگر نیند غالب آ گئی نا، مگر ما نافیہ مگر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر اس کی نماز کا۔ قال الباجی یرید الذی اعتادہ، جو اس کی عادت تھی نا، اللہ اتنی نماز کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ اور بھی قول آ رہے ہیں، اور ہو جائے گی نیند اس کی اس پر صدقہ، یہ اس پر صدقہ یعنی انعام ہے کہ سویا رہا اور ثواب مل گیا نماز پڑھنے کا۔ روایت کی گئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں کوئی شخص کہ ہو اس کے لیے نماز رات کے وقت کہ غالب آ جائے اس شخص، یعنی اس کی عادت ہو کہ وہ رات کو تہجد پڑھتا ہے، کہ غالب آ جائے اسے نماز پر نیند، مگر لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نماز کا اجر، یعنی غالب آ گئی اس کو نماز پڑھنے پر نیند، مگر لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی نماز کا اجر، اور ہوگی نیند اس کی اس پر صدقہ، یہ اس کو اضافے میں مل گئی ہے۔ عن سعید بن جبیر، یہ ابو عبداللہ کوفی احد الائمۃ الاعلام ہیں، تابعی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب آپ ادھر تھے، جب آپ کی بارگاہ میں اہل کوفہ آتے نا، فتویٰ پوچھتے آپ سے، کوئی مسئلہ پوچھتے، تو آپ فرماتے کوفے والوں، الیس فیکم سعید بن جبیر، سعید بن جبیر تمہارے اندر نہیں ہے؟ اس سے پوچھو نہ جا کے۔ سبحان اللہ، قتل کیا تھا ان کو حجاج نے شعبان میں 95 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ کون جناب سعید بن جبیر، اس بیماری کے ہاتھوں، کون؟ سعید بن جبیر، کس کے ہاتھوں؟ کس کے ہاتھوں؟ حجاج، اس بیماری کے ہاتھوں۔ بیماری کون؟ حجاج۔ قولوا عن عائشہ، جزم کی حافظ رحمہ اللہ نے بائیں طور کے روایت جناب سعید کی ام المومنین سے مرسلہ ہے، اور وأخرج النسائی من طریق ابن جعفر رازی عن محمد ابن المنکدر عن سعید ابن جبیر عن الاسود ابن یزید النخعی، یہ درمیان میں عن عائشہ تھا، اب متصل ہو گئی ہے دوسری سند میں۔ وقال حافظ عراقی قد جاء من حدیث ابی درداء، ابو درداء کے حدیث سے بھی ہے بنحو حدیث عائشہ، یعنی ان سے بھی روایت اس کی مثل موجود ہے۔ اخرجہ النسائی وابن ماجہ والبزار باسناد صحیح، کہ جس کی نماز رہ گئی ہے نا، جس کی عادت ہے، کبھی سال میں 2 سال میں کوئی ایک دن نہیں اٹھ سکا، نیند غالب آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کرم ہے کہ اس کا۔ یغلبہ قال الباجی یحتمل وجہین، اب یہ شارحین بیان کرتے ہیں توجیہ ہیں، وہ ساری قبول کریں۔ ایک ان کا یہ ہے کہ لے گئی اس کو نیند، پس وہ جاگا نہیں ہے، یہ ہے کہ سویا رہا، جاگ آئی نہیں ہے، ایک یہ معنی ہے کہ نیند غالب آ گئی۔ ثانی یہ ہے کہ جاگا تو تھا اور روک دیا اس کو نیند کے غلبہ نے نماز سے، یعنی جاگا پھر سو گیا، اتنی نیند غالب آئی تھی۔
اچھا جی، اجرا صلاتی سے اجر کا کیا معنی ہے؟ کہ اتنا ہی اجر جتنی وہ ادا کرتا تھا، یا اس کا کوئی اور معنی ہے؟ تو قال الباجی یحتمل ذلک عندی وجوہاً، یعنی بظاہر تو یہ ہے کہ اتنی ہی رکعتوں کا ثواب، لیکن کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اعتماد رکھتا ہے کئی، ایک ان کا یہ ہے کہ ہوگا اس کے لیے اس نماز کا اجر، لیکن کئی گنا نہیں ہوگا، کئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نیکی کئی گنا بنتی ہے نا، تو یہ ایک نماز کا ثواب ہوگا، اور اگر عمل کرتا اس پر تو البتہ ہوتا اس کے لیے اجر اس نماز کا کئی گنا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس لیے کہ نہیں خلاف کہ بے شک وہ جو پڑھتا ہے نا، خود نماز پڑھ رہا ہے، وہ اکمل حالاً ہوتا ہے جی، تو یہ تو پڑھی تو نہیں ہے نا، صرف اجر ملا ہے۔ اور دوسرا احتمال ہے یہ کہ ارادہ کریں کہ اس کے لیے اس کی نیت کا اجر ہے، کہ اس نے نیت کی تہجد پڑھنے کی، تو ایک تہجد کا ثواب مل گیا، اور احتمال ہے یہ کہ ہو اس کے لیے اجر اس کا جو تمنا کرتا ہے کہ پڑھے گا مثل اس نماز کے، تو تمنا پر بھی اجر ہے، تو اس کو یہ ملے گا، اور احتمال ہے کہ ارادہ کیا ہے اس کے تأسف کا اجر، کہ جب اٹھا تو اس نے جو افسوس کیا ہے اس پر اس کو اجر ملے گا، قضا فی التنویر۔ تب یہ توجیہ ہیں، اب ان کے مطابق جو بظاہر معنی بن رہا ہے تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا، وہ نہیں بنتا، اس سے کم ہے، اس سے سمجھے ہی۔ صدقہ قال الباجی، یعنی یہ کہ نہیں شمار کیا جائے گا اس پر یہ، اور لکھا جائے گا اس کے لیے اجر المصلین، یعنی اس پر یہ نیند نہیں شمار کی جائے گی، یہ صدقے کا مطلب ہے کہ جتنی دیر وہ تہجد پڑھتا تھا اتنی دیر جو سویا ہوا ہے نا، یہ سونا نہیں لکھا جائے گا، بلکہ اس دوران اس کے لیے مصلین کا اجر لکھا جائے گا، یہ ہے۔ اخبرنا قال حدثنا داود بن حسين عن عبد الرحمن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من فاته من حزبه شيء من الليل فقرأه من حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته شيء۔ روایت کی گئی ہے جناب عبد الرحمن اعرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بندہ کہ فوت ہو گیا اس کے حزب سے کوئی شے رات سے، حزب بالکسر، الورد یا تعدہ، خواب و تلاوت قرآن ہو یا صلاۃ ہو یا ان دونوں کی مثل کوئی اور ذکر ہو، تو وہ جس سے رات کا جو اس کا وظیفہ ہے وہ کیا ہے، فوت ہو گئے، پس پڑھا اس نے اس کو جس وقت کے ڈھل گیا سورج ظہر کی نماز تک۔ اب سورج کے ڈھلنے سے ظہر کی نماز تک کے درمیان اس نے پڑھا، یہاں یہ ہے، دوسرے میں آئے گا یہ زوال شمس سے پہلے مراد ہے، تو پس گویا کہ نہیں فوت ہوئی اس سے کوئی شے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر وہ اس وقت بھی پڑھ لے گا نا تو وہ رات کا جو وظیفے کا ثواب تھا اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ جی روایت کی گئی جناب عبد الرحمن الاعرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ بندہ کہ فوت ہو گیا اس کے حزب سے کوئی شے رات سے، پس پڑھا اس نے اس حزب کو جس وقت سے ظاہر ہو گیا سورج ظہر کی نماز تک، پس گویا کہ نہیں فوت ہوئی اس سے کوئی شے۔ عبد الرحمن الاعرج موطا میں بے روایت یحییٰ ذکر کیا ہے، عبد الرحمن بن عبد القاری واسطہ بین الاعرج و عمر، جی بے اعرج کے درمیان ذکر کیا کس کو، عبد الرحمن بن عبد القاری کو، ان عمر بن الخطاب قد اخرجہ مسلم و اصحاب سنن، سب کتابوں کے اندر، من حین قال ابن عبد البر ھذا وہم من داود، جو داود راوی ہے نا، او اخبرنا مالک قال حدثنا داود بن حسین، ان کو یہ وہم ہے، اس لیے کہ جو بات محفوظ ہے نا ابن شہاب کی روایت سے
عن الصائب ابن یزید و عبید اللہ ابن عبداللہ عن عبد الرحمن ابن عبد القاری عن عمر، وہ یہ ہے جو محفوظ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سو گیا اپنے حزب سے پس پڑھے اس کو اس وقت میں جو فجر کی نماز کے درمیان سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان ہے، تو لکھا جاتا اس کے لیے گویا کہ پڑھا اس نے اس کو رات کو شاباش سے۔ اور ابن شہاب کے جو شاگرد ہیں ومن اصحاب ابن شہاب وہ ہیں جنہوں نے مرفوع کیا اس کو حضرت عمر سے بسندہ عن عمر، وہذا عند العلماء اولا بالصواب میں روایت، اور وہ جو مہاراج جی تو امام مالک کے استاد ہیں یا ابو داود والے، ابو داود نہیں ہے، میں روایت داود، کیونکہ بنایا انہوں نے اس کو من زوال شمس لی صلاۃ ظہر، اس لیے کہ یہ تو وقت دیک ہے کہ زوال شمس کے بعد تو کس کا وقت شروع ہو جاتا ہے؟ فوراً زور کی نماز۔ اب اس میں درمیان میں تو وقت ہے ہی کوئی نہیں ہے کہ زوال شمس کے بعد وقت ہو اور زور تک ہو، درمیان میں تو ہے ہی کوئی نہیں ہے جی۔ تحقیق نہیں گنجائش رکھتا حزب معروف، اچھا بسا اوقات بھی وظیفہ نہیں پڑھا جا سکتا، زور کی نماز لیٹ ہو جائے گی، کیوں؟ بسا اوقات رجل اس کا حزب ہوتا ہے 15 پارے پڑھتا ہے، تو زوال شمس سے 15 پارے پڑھے پھر زور پڑھے تو اثر سے بھی آگے کام نکل جائے گا، یا ثلث پڑھتا ہے یا ربع پڑھتا ہے اس کی مثل۔ ایک اور عقلی دلیل اس لیے کہ ابن شہاب اتقن ہیں حفظاً اور اثبت ہیں نقلاً۔ جی اخبرنا مالک قال حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ انہ قال كان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ يصلي كل ليلة ما شاء الله ان يصلي حتى اذا كان من آخر الليل أيقظ أهله بالصلاة ويتلو هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ روایت کی گئی ہے جناب زید بن اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ والد کون؟ عبداللہ بن عمر۔ کون والد؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے ہر رات جو چاہے اللہ تعالیٰ یہ کہ پڑھیں، جتنے اللہ کو منظور ہوتا ہر رات نماز پڑھتے پچھلی راتی، حتیٰ کہ جب ہوتے آپ رات کے آخر سے، جی جب رات کا آخر آ جاتا نا، صبح صادق ہونے کے قریب ہوتا، جگاتے اپنے اہل کو نماز کے لیے، اپنے اہل کو نماز کے لیے، اور تلاوت کرتے یہ آیت۔ اخرج ابن ابی حاتم ان سدی قال العاقبۃ الجنۃ، وہ 11 نا کہ یہ آیت پڑھتے کہ اور حکم دیں اپنے اہل کو نماز کا، جی مر اہل کا، تو اہل سے بیوی تو کم از کم مراد ہے نا، کہ اپنے اہل کو حکم دو کس کا؟ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور صبر کریں آپ اس پر، جی تو یعنی آپ بھی ڈٹ کر نماز پڑھیں۔ نہیں سوال کرتے ہم آپ سے رزق کا، ہم رزق دیتے ہیں تجھے اے قاری قرآن، اور عاقبت للتقوی، تقوی کے لیے ہے، یعنی جنت جو ہے وہ کس کے لیے؟ تقوی پر ملے گی، تقوی پر۔ جی روایت کی گئی جناب اسلم سے، وہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھتے ہر رات جو چاہتے اللہ تعالیٰ یہ کہ پڑھیں، حتیٰ کہ جب ہوتا رات کا آخر تو جگاتے اپنے اہل کو نماز کے لیے، اور آپ تلاوت کرتے اس آیت کی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے اصبر، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوی۔ قولوا للصلاة، یہ جو آپ جگاتے تھے، لإدراک شیء من صلاة السحر والاستغفار فیہ، کہ تھوڑا وقت رہ گیا اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لو، استغفار کر لو اس وقت میں، پچھلی رات ہے، اور احتمال ہے یہ کہ ہو آپ کا جگانا کس کے لیے؟
صبح کی نماز کے لیے بستوں کا وقت قریب ہے، اٹھ جاؤ، استنجے وضو کرو، صبح کی نماز پڑھو، جون سا بھی ہو، پس بے شک وہ آپ نے عمل کیا کس پر، کیونکہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ہے، صلاۃ تہجد ہو تب بھی صلاۃ ہے، فرضی ہو تب بھی صلاۃ ہے، تو فرض تو اہم ہے۔ وَيَتْلُو هَٰذِهِ آیت اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ اخرج ابن مردوے وابن النجار وابن عساکر عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما نزلت جب نازل ہوئی یہ آیت وَأْمُرْ أَهْلَكَ جی جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس، صبح کی نماز 8 مہینے تک، 8 مہینے صبح وقت تشریف لاتے، بس فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ، اللہ تم پر رحمت فرمائے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، تو یہ 8 مہینے تک ہر روز صبح سرکار رحمکم اللہ کیا فرماتے؟ گھر میں کون ہے؟ حضرت علی ہیں اور حضرت فاطمہ تو زہرا ہیں جی، تو آپ نے ان کو اٹھاتے، یعنی ان میں یہ لکھا ہے، یعنی ازواج کو تو جگاتے، لیکن یہاں جو وَأْمُرْ أَهْلَكَ کہنا تو اہل سے پھر اس روایت کے مطابق یہ جو شان نزول ہے بے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ ہیں جی، کہ آپ ان کے دروازے پر جاتے، 8 مہینے تک سرکار یہ جا کر پڑھتے جی۔ واخرج ابن مردوے عن ابی الحمراء قال، ابو الحمراء کہتے ہیں جس وقت نازل ہوئی یہ آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے حضرت علی کے دروازے کے پاس، سرکار فرماتے الصلاۃ رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، قضا فی در المنصور فی تفسیر القرآن بالماسور، در منصور اللہ مسیوطی کی، اس میں یہ روایتیں موجود ہیں جی۔ اچھا جی، لا نسألک رزقا، نہ اپنی ذات کے لیے نہ اپنے آپ کے غیر کے لیے، ہم رزق دیتے ہیں سب کو۔ اخرج ابن ابی حاتم عن الثوری مانا کہ ہم نہیں مکلف کرتے آپ کو کس کا؟ طلب کا، کہ ہم آپ سے رزق طلب کرتے ہیں، یہ نہیں ہے۔